نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے، ہم اس آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی کیا فضیلیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، تو ہم اللہ کے ہی کلام سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیت ہے کتاب انزلناہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اللہ اسے اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ جیسے میں اپنے بچے کو بولوں کہ یہ میری کتاب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امپورٹنس آ گئی اس میں بہت زیادہ ہے، یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ خاص کتاب ہے، اور ہمیں نازل کیا ہے کس کی طرف؟ الہی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور مبارکن بابرکت ہے، لیدبرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم اس میں جو ہے تدبر کرو۔ اور ہم جو ہے آیات میں اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں ہے، یہ فعل ہے، تو اگر اس میں ہے تو کیوں اس کی شکل ایسی کیوں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ سب غور و فکر میں آتا ہے۔ کس چیز میں؟ آیات ہی، اس کی غور و فکر کرو اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کون؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل والے کس کو کہا ہے؟ عقل مند کس کو کہا ہے؟ جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور جو اس سے نصیحت حاصل کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کا دیکھیں تو صحابہ کرام جو ہے جب تک 3 آیاتیں جو ہیں آیات سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس کا سب کچھ نہیں دیکھ لیتے تھے کہ بھئی اس کا اس میں کیا کیا ہے، تو وہ آگے یاد نہیں کرتے تھے، آگے حفظ نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سے بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ دیا، اس کے کلام سے مزید جوڑ دیا، اور جو ہے ہم اس پہ غور و فکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم نے پڑھا تھا اسم، لاسٹ ٹائم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی حرکات پڑھی تھی، پھر ہم نے الف اور حمزہ کا فرق بھی پڑھا تھا، اور ہم نے اسم میں دیکھا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، حال، مستقبل یا ماضی کا معنی ضرور دیتا ہے، اس میں زمانہ قید ہوتا ہے۔ اور جو ہے ہم نے حرف پڑھا تھا جو اپنی جو ہے اس کی میننگ تو ہوتی ہے، لیکن وہ وسیع میننگ نہیں دے سکتا، کمپلیٹ میننگ نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ اسم اور حرف نہ ملایا جائے۔ اب ہم نے اسم دیکھا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں، جیسے چیز کا نام تھا، جگہ کا نام تھا، کسی شخص کا نام تھا، صفت تھی، اور جو ہے مصدر تھا۔ مصدر کیا تھا؟ جو کام کا نام تھا، اسے انگلش میں وربل ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اور اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں شخص کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، کسی چیز کا نام کتاب، جگہ کا نام مسجد، صفت کثیر طویل، مصدر کام کا نام جیسے شرب پینا، اور مصدر کا بتا دیا تھا کہ اس میں کسی قید کا نہیں ہے، وہ کسی زمانے میں۔ اگر یہ ہم یہ دیکھیں گے کہ چلیں یہ ان کے معنی تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ہم ہمارے اردو سے ہیں، لیکن اگر یہ تصویریں بھی ہٹا دی جائیں ٹریز کی، تو یہ کثیر طویل ہم کیسے پہچانیں گے کہ نا ہمیں معنی بھی نہیں آتے ہوں گے، اور جو ہے ان کی کوئی نشانی بھی ہمیں نہیں پتہ چلے گی، تو پھر ہم کیسے اس کو پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ تو اسم کی پہچان جو ہے 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو وہ ال ہوتا ہے، ال کے شروع میں آتا ہے اسم کے، یا لاسٹ میں جو ہے تنوین آتی ہے۔ یہ جو ہے 2 چیزیں ہوں گی تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جو ال جس کے ساتھ شروع میں لگا ہے
جس لفظ کے ساتھ، جس کلمہ کے ساتھ وہ اسم ہے، یا تنوین جس کے لاسٹ میں لگی ہوئی ہے وہ جو ہے اسم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ال یا تنوین ایک ساتھ نہیں آتی، اگر ال آئے گا تو تنوین اس کی ختم ہو کر ایک حرکت رہ جائے گی، اور اگر تنوین ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور تو ال لگ جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ المسلمو، اس میں شروع میں ال لگا ہے لیکن آخر میں تنوین نہیں ہے، تو یہ ال جو ہے یہ کیا ہے؟ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے۔ کافرون، یہ کیا ہے؟ آخر میں دو پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہم پہچان جائیں گے فوراً کہ یہ اسم ہے۔ تو اسم کی کیا پہچان ہے؟ یا تو شروع میں ال ہوگا یا تنوین ہوگی۔ اور جو ال ہے اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹی میں کہا ہے کہ لام تعریف والے جو ہے حروف لکھیں قرآن سے تو وہ ال ہوتا ہے، لام تعریف کا مطلب۔ یہاں جو ہے آیات کا ایک حصہ ہے وہ الغفور الودود، اس میں دیکھیں کہ کون سا جو ہے کلمہ یا لفظ جو ہے وہ اسم ہے، تو اس میں دیکھیں ال جو ہے، ال پہ جو ہے لگا ہوا ہے غفور پہ، تو یہ ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اور آخر میں بتا دیا کہ نا تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین ہوگی جب خالی غفورن ہوگا اور اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں ال لگا کر تو آخری کی جو تنوین ہے وہ ایک حرکت میں چینج ہو جائے گی۔ تو یہ الغفورو کیونکہ شروع میں ال لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہم فوراً پہچان لیں گے اس میں۔ الودود، یہ بھی ہم پہچان لیں گے کیونکہ شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں کون کون سے کلمہ جو ہے وہ اسم ہے؟ تو اس میں شیئن، اس میں دو زیر کی تنوین ہے تو ہم پہچان جائیں گے کہ اسم ہے۔ علیم، یہ بھی ہم پہچان جائیں گے کیونکہ اس میں دو پیش کی تنوین ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو اس میں کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں کیفا نہیں ہو سکتا، نہ ال ہے نہ تنوین ہے۔ تکفرون یہ بھی نہیں ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے۔ یا کنتم بھی دیکھ لیں گے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ امواتن میں تنوین ہمیں مل گئی دو زبر کی، تو دو زبر کی تنوین سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ امواتن جو ہے یہ اسم ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو زبر کی جب تنوین آتی ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، سوری۔ تو لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جب وہ منصوب ہو، جر میں اور جو ہے رفع میں نہیں، مرفوع اور مجرور اسم میں نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے جو ہے نام بھی ہے، صفاتی نام، تو اس میں سب میں ال لگا ہوا ہے، تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ تو اگر ہم طویل جو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تو قصیر دیکھیں گے، اگر اس میں تصویریں بھی نہ بنی ہوں، معنی بھی نہیں پتا ہوں، تو لیکن ہم اتنا ضرور جان جائیں گے کہ وہ اسم ہے۔ اچھا، اسم کو ہم چار طریقوں سے دیکھتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کی جو ہے اینگلز دیکھتے ہیں کہ کیا 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 ہوتی ہے، اس کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں۔ جیسے ہے اسم وسعت دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم وسعت۔ وسعت کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک کیپیسٹی، کہ کوئی بھی اسم یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا وہ نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کیا؟ پراپر ناؤن، نکرہ کیا؟ کامن ناؤن۔ معرفہ کوئی خاص جو ہے اسم ہوگا، کلمہ لفظ ہوگا، کسی بھی خاص چیز کا، جگہ کا نام، اور جو ہے تو وہ کیا ہوگا؟ صفت کا نام، تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ۔ اور نکرہ جو ہوگا، جو عام، ہر چیز عام ہو، چیز عام ہو، شخص عام ہو۔ جیسے میں کہوں کہ لڑکا، میں نے کیا کر دیا کہ لڑکا، تو یہ لڑکا کیا ہے؟ یہ ایک لڑکا جو ہے، کوئی سا بھی لڑکا، یا ایک لڑکا، یہ کوئی سا بھی لڑکا۔ لیکن اگر میں اسی لڑکے کا نام کر دوں علی، یا میں اس کے ساتھ لڑکے کے ساتھ لگا دوں وہ، علی تو ظاہر بات ہے پراپر ناؤن ہو گیا، وہ خاص ہی نام ہے نا۔ علی بہت سارے لڑکوں میں سے ایک کا نام یا دو کا نام علی ہوں گے، تو یہ جو ہے پھر معرفہ ہو جائے گا، یہ معرفہ۔ اور یہ لڑکا خالی، اگر ہم اس لڑکے کو دیکھیں گے تو یہ تو نا نکرہ ہے،
لیکن جب ہم اس کو مخصوص کر دیتے ہیں وہ لڑکا، اتنے سارے لڑکوں میں ہم نے کر دیا وہ لڑکا، تو ہم نے اس کو معین کر دیا، فکس کر دیا، ہم نے جو اس کو خاص بنا دیا کہ اتنے سارے لڑکے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ ملا کر، وہ کے ساتھ ملا کر تو یہ کیا ہو جائے گا معرفہ. لیکن الگ سے ہوگا تو لڑکا. جیسے ہم اگر اپنی بلی کا نام بلی ہے، بلی کیا ہے؟ کوئی سی بھی بلی ہے یا ایک بلی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس کا نام کوئی رکھ دیں یا اس کی طرف اشارہ کریں یا ہم اس تو کیا ہو جائے گی؟ وہ خاص بن جائے. جیسے اس کا بلی کا نام ہم ٹاپی کرتے تو بلی جو لفظ ہے وہ تو نکرہ ہے، اور جو اس کا نام ہے ٹامی جو ہے وہ اس کا ذاتی نام بھی ہے، تو وہ خاص لفظ ہے، خاص اسم ہے. تو یہ ہمارا دیکھنا، ہم وسعت دیکھتے ہیں، کیپیسٹی دیکھتے ہیں کسی بھی اسم کی. جیسے ہم انگلش میں جو ہے دا لگا لیتے ہیں جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں. اچھا، سیکنڈ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جنس، جینڈر. یا تو وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. کوئی بھی اسم، جیسے لڑکا ہی میں نے اگزامپل دی کہ لڑکا ہے کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ مذکر ہے یا مؤنث. بیٹی مؤنث ہے یا مذکر، ہے نا. تو اس کو ہم کیوں دیکھیں گے؟ یہ سب چیزیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں کہ اگر دیکھیں میں آپ کو کہہ دوں جیسے میں نے کہہ دیا لڑکی، مجھے اس کے ساتھ اگر میں آگے سینٹینس بناؤں گی یا آگے کچھ مجھے جوڑنا ہو کوئی لفظ، تو مجھے اس کا جو ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا جنس کیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی لڑکی جا رہا ہے نا، تو میں اس کے ساتھ جا رہی لگاؤں گی. اب میں جا رہی کب لگاؤں گی؟ جب مجھے اس کا جینڈر پتا ہوگا، جب مجھے اس کا جنس پتا ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ وسعت بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں انگلش میں ہمیں اگر پتا ہے کہ خاص کے لیے ہم دا لگا دیتے ہیں، تو اس میں اس طرح ہمیں جنس کا بھی پتا ہونا چاہیے. تیسرا کیا ہے؟ عدد. وہاں اس میں جو عربی میں جو عدد ہوتے ہیں، تعداد، جو کسی بھی اسم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تعداد کے حساب سے کیسا ہے نا؟ یا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ایپل اور ایپلس، تو اس میں یہ ایک تو یا تو وہ واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. لیکن عربی میں جو واحد ہوتا ہے مثنیٰ ہوتا ہے یا جمع. مثنیٰ کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. واحد مانے ایک کتاب، مثنیٰ مانے دو کتابیں یا تثنیہ مانے دو کتابیں، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. تو یہ ہے اس عربی کی معجزانہ زبان بھی کہیں گے اور اس کی خاص خصوصیت بھی کہیں گے کہ اس میں جو ہے مثنیٰ کے لیے الگ آتا ہے، جمع کے لیے الگ، اور واحد الگ آتا ہے. تو اس لیے کہ ہم واحد کے لیے ہم کہیں گے نا وہ کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ دو کتابیں ہیں، یا کہ کتابیں ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، یہ بھی جنس کی طرح، کہ اس کے ساتھ آگے ہم کیا یوز کریں. جیسے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتاب رکھی ہوئی ہے، اس طرح. اس کے بعد جو ہے اعراب. اعراب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اعراب کیا ہوتا ہے. کسی بھی کلمے کی جو آخری حرکت ہے، کسی بھی کلمے کی جو آخری حرکت ہے اس کو اعراب کرتے ہیں. جیسے میں کروں یہ، اس میں میں نے لی مسلمن، اس کو آپ دو پیش کی تنوین سمجھ لیں. تو اس میں جو آخری حرکت ہوگی، باقی تو ساری حرکات ہیں، لیکن جو آخری دو پیش کی حرکت ہے وہ اعراب ہوتی ہے. تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی، ایک ہوتی ہیں حرکات اور ایک ہوتے ہیں اعراب. حرکات جو ہوتی ہیں وہ شروع میں لفظ کے جو بھی ہیں، یہ پیش ہے، جزم ہے، زیر ہے، کسرہ ہے، یا اس کو ہم کہیں گے جر ہے، یہ سب جو ہیں کیا ہیں؟ حرکات ہیں. لیکن جو یہ دو پیش ہے جو آخر میں، چاہے دو پیش ہو، دو زیر ہو، یا وہ منصوب ہو، سوری، تو وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب ہوتا ہے. اب اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں اسٹیٹس شو کرتا ہے اس اسم کا، اس کلمہ کا. ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہے
اسم کام کرنے والا ہے نا، یا آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ نا علی پڑھ رہا ہے، تو علی کام کرنے والا ہے، تو وہ سبجیکٹ ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم آخر میں اس کو مرفوع کر دیتے ہیں. اور جو ہے اگر وہ علی کو پڑھایا جا رہا ہے، اب علی پہ کام ہو رہا ہے، تو جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم منصوب کر دیتے ہیں، یعنی دو زبر کی تنوین یا ایک زبر لگا لیتے ہیں، فتحہ لگا لیتے ہیں، نصب کہتے ہیں اس کو، تو وہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، معنی تو نہیں چینج ہوئے، لڑکا تو لڑکا ہی رہا، علی علی رہا، لیکن اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہمیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور مجرور کسی وجہ سے وہ اسم جو ہے جر میں چلا جاتا ہے، زیر میں چلا جاتا ہے، یا کسرہ میں چلا جاتا ہے، وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے آگے اس سے پہلے کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو مجرور کر دیتے ہیں اگر ہم ان سے پہلے لگا دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پر اللہ کے ساتھ اگر ہم نے کوئی اسم لگا دیا تو وہ جو ہے کسرہ میں چلا جائے گا، وہ مجرور ہو جائے گا. تو وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا ٹاپک آئے گا اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے. لیکن بس اب تھوڑا بہت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا پتہ چلتا ہے، اور کام کرنے والا اور جس پہ کام کیا جاتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس میں جو ہے یہ سب حرکات ہیں جو شروع میں آ رہی ہیں یا بیچ میں، آخری حرکات سے کے چینج کرنے سے جو ہے اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا پہلے وسعت، کیپیسٹی، یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا وہ نکرہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں نکرہ. تو عربی میں ہر اسم نکرہ ہے اگر اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. وہ اسم جو عام شخص، چیز، جگہ، جانور کے لیے بولا جائے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے عربی میں. یعنی کہ دیکھیں گے ہم کہ جو بھی اس کی پہچان کس سے ہوگی کہ اگر وہ معرفہ کے رولز پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہ نکرہ ہو جائے گا. اور اس کا کیا ہے، وہ عام شخص، چیز، جانور کی، تو آپ کو پہلے بتا دیا اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. جیسے میں نے کہہ دیا کتابیں ہے نا، اب یہ کوئی سی بھی کتاب ہے، کوئی خاص کتابیں نہیں ہے، بس یہ کتابیں رکھی ہیں، ہری، لال، پیلی، نیلی، سب قسم کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہو گئے، جو کتابیں ہیں یہ اس میں نکرہ ہے. اچھا، اس کی پہچان کیا ہے، کہ اس میں نکرہ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے لاسٹ میں جو ہے تنوین لگا ہوتا ہے. اسم کی تو پہچان ہے کہ ال اور تنوین، لیکن اس میں سے بھی ہم نا اس کو دیکھیں گے کہ جس پہ تنوین ہوتی ہے وہ نکرہ، یعنی عام سا نام ہے. جیسے سمم بکمن عمیون، قرآن میں آئے نا، سمم بہرے ہیں، اور کیا ہے، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو یہ جو سمم بکمن عمیون ہے، اس کا آخر کے دیکھیں گے تو تنوین لگی ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں نکرہ ہے. اچھا، اس میں اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا آپ دیکھیں گے تو دائرہ کیا ہو گیا، وسیع ہو گیا. یہ اتنا سارا کہ اس میں بہت ساری کتابیں، اس کا سرکل جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. اسم المعرفہ، معرفہ ہر خاص شخص، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں. معرفہ اسم کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، یعنی اس کا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو چھوٹا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں نکرہ میں تو ساری کتابیں آ گئیں، یا جو عام سی کتابیں وہ زیادہ تر آ گئیں. لیکن اگر میں اس میں سے کہوں کہ اس میں سے ہری والی کتابیں یا گرین والی بکس جنہیں نے نکال کر لے کر آؤ، تو وہ کیا بن گئی، خاص کتابیں بن گئی، کیونکہ وہ میں نے اسے منگائی تو اس کا سرکل بھی چھوٹا ہو گیا، اس میں کم آئی چیزیں. لیکن اس میں کیا ہے، نکرہ میں زیادہ تر زیادہ عام سی چیزیں، تو خاص چیزیں کم ہوتی ہیں، عام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، اب ہمیں قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے اس میں شک، فیہ، اس میں نہیں کوئی شک، اس میں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں ہم دیکھیں گے جو ذالک الکتاب، یہ کوئی عام سی کتاب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ خاص کتاب ہے. یہ خاص کتاب اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی کتاب ہے، یہ قرآن ہے. تو قرآن جو ہے وہ خاص ہے،
اور جو یہ اس کے ساتھ ال لگ گیا، ال لگنے سے کیا ہوا کہ یہ خاص لفظ بن گیا، یہ معرفہ اسم بن گیا، کیونکہ قرآن ہے لا رائبہ فیہ ہدن، اس میں یہ جو ہدن ہے یہ جو ہے کیا ہے، نکرہ اسم ہے، کہ یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تو متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہر قسم کی ہدایت ہے۔ اس میں معرفہ کی پہچان، اب اس میں معرفہ کا ہم دیکھیں گے، ہم نے پہلے ہی سے پڑھ لیا کہ اس میں معرفہ کا جو ہے شروع میں جو ہے نام تعریف لگتی ہے، ال لگتا ہے، حمزہ نام یعنی، جیسے ہم اللہ، اللہ کا ایسا معجزانہ نام ہے کہ اس کے شروع میں ال ہی لگایا ہے، کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس میں ہے ہی کیا کہ کہتے ال لگا ہوا ہے، تو یہ خاص نام ہے۔ الصمد، یہ جو ہے صمد کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا، اسے کیا کہیں گے، معرف باللام، معرف مانے یعنی کہ پہچان کیا ہے اس کی، لام سے، ہے نا، کہ لام جو لگ گیا ہے، حمزہ لام، تو ہم یہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جو اللہ ہے اور یہ سمجھ جو ہے یہ معرفہ نام ہے، معرفہ جو ہے اسم ہے، اور جو ہے یہ نکرہ نہیں ہے، اس میں علم خاص نام، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بلی ہے، بلی تو عام نام ہے، لیکن اس کا اگر ذاتی نام دے دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، خاص نام ہو جاتا ہے، جیسے ذاتی نام آدم ہے، فاطمہ ہے، مکہ ہے، قرآن، اگر میں کہوں آدمی تو وہ عام نام ہے، لیکن اس کو ان کا نام کیا کہہ دیا، آدم، فاطمہ بھی اسی طرح، مکہ، یعنی اگر میں کہوں شہر یا ملک تو وہ نکرہ نام ہے نا، اور لیکن جب میں نے اسے نام دے دیا مکہ تو یہ کوئی خاص شہر کا نام، اگر کہوں میں کتاب تو عام سی کتاب، اگر کہیں کہ قرآن، یہ ذاتی نام ہو گئے نا، تو یہ بھی کیا ہے، معرفہ ہوتے ہیں، ایک تو ہو گئے جن کے ساتھ اللہ کا وہ بھی معرفہ، اور جن کے ساتھ جو ہے ان کا خاص نام، ان کا ذاتی نام انہیں اس میں علم کہتے ہیں، وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اس میں ضمیر، اس کو ہم جو ہے پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی معرفہ اسم ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوا، ہوا کے معنی کیا، وہ، انتا، تم، ہم، وہ سب، تو یہ سب کیا ہے، یہ اور بھی ہیں، تو وہ سب کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، انہیں پروناؤن کہتے ہیں، وہ بھی معرفہ اسم ہوتے ہیں، جیسا میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکا، وہ لڑکا، تو وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکا مل کر کیا ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، تم، تو یہ جو تم ہے، انتا، تو یہ جو میں نے خاص کر دیا نا، اتنے سارے لوگوں میں نے کہا نہیں تم صرف، تو یہ جو ہے تم ہے یہ بھی انتا، ہم، ان کے معنی موصف ہے، تو یہ سب کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر بھی جو ہے معرفہ اسم ہوتے ہیں۔ اس میں موصولہ، اس کی دیکھتے تھے وہ اسم جو جملوں کو ملاتے ہیں، جس سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ جملے اس طرح ملاتے ہیں کہ جس سے مطلب سمجھ میں آ جائے، یہ لفظ کس سے بنا ہے، موصولہ صلہ سے بنا ہے، جس کی معنی ہے ملانے کے، اردو میں جو جس کے معنی دیتا ہے، جیسے اس میں موصولہ کون سا کہ وہ لڑکا جو اسکول جا رہا ہے، اب یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس میں موصولہ ہے اور یہ معرفہ اسم ہے، وہ لڑکا جس نے علی کو مارا، تو یہ جو جس لکھا ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا، معرفہ اسم ہو گیا، اس میں موصولہ ہو گیا، اور جیسے کہ الذی، ما، من، اللتی، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور بھی ہیں، اس میں موصولہ لگتا ہے، یہ الذی، ما، من، اللتی، اس میں موصولہ، یہ بھی معرفہ اسم ہے اور خاص اسم ہے۔ اچھا، پانچواں کیا ہے، اسم الاشارہ، وہ اسم جو کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو، ذالکا، تلکا، ہاذا، میں کہوں حاصل کتابو، ہے نا، تو یہ جو ہے کتاب ہے، تو میں نے اس کو بہت ساری کتابوں سے میں نے الگ کر کے میں نے بتا دیا، بہت ساری چیزوں میں کہ یہ ایک کتاب، تو یہ جو ہے جو حاضہ ہوگا یا تلکا ہوگا، اس کے بارے وہ ہوتا ہے، اور جو دور کی چیز کے لیے ہوتا ہے، اور مونس کے لیے ہوتا ہے، ذالکا جو ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی بھی وہ ہوتا ہے، دور کے لیے کیا ہے، بعید کے لیے آتا ہے، اس کے لیے اتنا آپ زیادہ وہ پریشان نہ ہو، جب انشاءاللہ تعالی ہم یہ آئیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بھی اسم الاشارہ بھی معرفہ اسم ہوتے ہیں۔ اسم المنادہ، منادہ لفظ ندا سے ہے، ندا کے معنی کیا ہے، آواز کے ہیں، جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہے یا بنتو،
اے بیٹی یا اے لڑکی. اب میں نے بہت سارے لوگوں میں سے نا کہہ دیا اے بیٹی اے لڑکی، اب وہ لڑکی خاص ہو گئی. تو وہ جو جن کو پکارا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، خاص بن جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں اسم المنادا، تو وہ بھی معرفہ اسم ہوتے ہیں. یا ایھا الناس، اب اے لوگو یا اے انسانوں. تو اب یہ جو الناس، ویسے تو ال سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ منادا بھی ہے کیونکہ انسانوں کو پکارا گیا. تو یہ اگر ال بھی نہ لگا ہوا ہو تو بھی ہم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ منادا ہے کیونکہ اس کو پکارا گیا. یا ایھا النفس، اس کے ساتھ ال تو لگا ہے، وہ تو ہم پہچان جائیں گے، لیکن یہ منادا بھی بن رہا. تو دو طریقوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ اسم ہے، یا تو یہ ال ہے یا پھر یہ منادا ہے. اگر منادا ہے تو یہ خاص نام بن گیا اور خاص لفظ بن گیا اور خاص اسم بن گیا، تو یہ معرفہ ہے. ساتواں اسم المضاف، جس اسم کا مضاف لائی معرفہ ہو. پوزیسو ناؤن جو ہوتے ہیں وہ اس کے معنی ہیں کہ وہ بھی جو ہے معرفہ ہوتے ہیں. جیسے زید کی کتاب، زید تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ ذاتی نام ہے، اسم العلم ہے. لیکن جو کتاب جو اس کے قبضے میں ہے، جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، تو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے، خاص ہو جاتی ہے. جیسے علی کا قلم، تو یہ جو قلم ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے. تو یہ مضاف جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بس آپ ابھی تو اس کو دیکھ لیں، اپنے پاس سامنے لسٹ رکھیں اور جو ہے قرآن سے دیکھتے رہیں. تو آپ کو یہ تو آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا بالکل بھی اگر قرآن سے دیکھیں گے تو لیکن لسٹ سامنے رکھ کر آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں تو باقی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ اسم ہے اور جو ہے یہ معرفہ اسم ہے، یہ نکرہ اسم ہے. اب یہاں ہم نے ایکٹیویٹی اپنی کلاس میں کی تھی تو ہم اس میں خود ہی کر لیتے ہیں. جنتن، اس کے آخر میں جو ہے تنوین ہے 2 زیر کی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معرفہ کے پاس جاتا ہے یا نکرہ کے پاس. تو 2 زیر کی تنوین کس چیز کی علامت ہے، کہ یہ نکرہ ہے. المسلمون، اب آپ کو بتایا تھا کہ جب ال لگتا ہے تو آخر میں حرکت ایک ہو جاتی ہے. اس میں تو نہیں لگی ہوئی لیکن میں پھر بھی دوہرا دیتی ہوں. تو یہ ال لگا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے، خاص بن گیا، معرف باللام بن گیا. تو یہ کیا ہے، معرفہ کے پاس چلا جائے گا. دیکھیں صحیح ہے یا نہیں. یا رجولو، اے آدمی، اس کو پکارا گیا، اتنے سارے لوگوں میں سے اس کو پکارا گیا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی خاص بن گیا، معرفہ اسم بن گیا. تو یہ معرفہ کے پاس جا رہا ہے، جا رہا ہے. علم، یہ کیا ہے، آخر میں تنوین لگ گئی. تنوین سے ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے. ایک تو پہلے ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے، پھر آپ دیکھیں گے جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو معرفہ یہ میں تو ال لگتا ہے یا جو باقی کی 6 تھیں نشانیاں وہ دیکھیں گے، لیکن آخر میں تنوین ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے. یا نارو، اے آگ، اس کو یہ اسم المنادہ ہے، اس کو پکارا گیا ہے، یہ بھی معرفہ ہے. فاطمہ تو، یہ کسی کا ذاتی نام ہے، اسم العلم ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے. محمد، یہ کیا ہے، یہ آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے. اس کو دیکھیں گے غور سے کہ آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن یہ نکرہ اسم نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو اس کو سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے. سوری، یہ ہوا چلا گیا پہلے. تو ہوا جو تھا وہ کیا ہے، ضمیر ہے. ضمیر ہے جو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو ضمیر ہوا جو ہے قلمہ، وہ بھی کیا ہے، معرفہ اسم ہے. محمد، یہ بھی معرفہ اسم ہے. ہاں ہوا اسم الاشارہ، خاص طور پہ یہ بھی معرفہ خاص کر دیتا ہے. تو یہ بھی حاذا جو لفظ ہے، حاذا جو اسم ہے، حاذا جو کلمہ ہے، وہ بھی کیا ہے، معرفہ ہے. معرف باللام، اور اس کے ذریعے معرفہ بنانا. ال کے داخل ہوتے ہی اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی ال جو ہے کسی بھی اسم میں، نکرہ اسم میں داخل ہوگا تو اس کے آخر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو کر ایک حرکت رہ جائے گی اور اس کی ایک حرکت باقی ہے. جیسے قلمون ہے، اس میں تنوین تھی، اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے، یہ نکرہ اسم ہے، کوئی قلم یا ایک قلم.
لیکن ہمیں اسے خاص کرنا ہے تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، اور آخر کی کیا ہو جائے گی حرکت جو ہے ایک حرکت ہو، دو پیش کی حرکت ایک پیش میں چینج ہو جائے گی یا رفع میں چینج ہو جائے گی. جیسے جنتن، جنتن میں کیا ہے، یہ مجرور ہے لیکن دو زیر کی تنوین کے ساتھ. تو ہمیں پتا ہے کہ جب دو جو تنوین آتی ہے مجرور ہے لیکن تنوین آ رہی ہے تو کیا یہ جنتن باغ جو ہے یہ عام سا باغ ہے یا ایک باغ ہے تو یہ لگ رہا ہے. لیکن اگر میں اسے ال کر دوں گی تو پھر جو ہے ال لگا دیں گے تو یہ خاص کوئی باغ کا نام ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا کر دیں گے ہم ایک جو ہے جر کر دیں گے آخری حرکت کو کم کر کے. جیسے دو کی تنوین ہے اس کو خالی کیا کر دیں گے ایک زیر کر دیں گے. کتابانی یہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دو کتابیں مثنیٰ تثنیہ. اس کے ساتھ بھی ہم کیا کر دیں گے ال لگا دیں گے. اس کے بعد آخر میں تو پہلے سے ایک حرکت ہوتی ہے جو مثنیٰ ہوتے ہیں تو اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ال لگانا پڑے گا ہمیں. جیسے مساجدن، یہ مسجدیں. اب یہ ہے کہ کوئی سی بھی مسجدیں، عام سی مسجد ہے، اسم النکرہ ہے، اس کو ہمیں معرفہ بنانا ہے، ال لگا دیا. آخر میں دو یہ جو نصب تھا دو زبر کی تنوین تھی تو وہ کس میں چینج ہو گئی ایک زبر میں. اور ایک اور کہ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو زبر لگتا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لگتا ہے. کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں اس میں نہیں لگتا، جیسے اگر میں یہاں جنتن ہے اس کو میں بنانا چاہوں کہ اس کو منصوب کر دوں، اس پہ زبر کی تنوین یا وہ جو ہے ہاں زبر کی تنوین آ جائے تو پھر کیا ہے تو میں اس کے ساتھ الف نہیں کروں گی. یہ پوائنٹ ہے کہ جو دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ الف آتا ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو وہ اس کی حرکت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا الف بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا رجلن کے رجلن جو ہے یہ اسم النکرہ ہے تو اس کے ہم معنی کیا ہوں گے کوئی یا ایک آدمی. جب ہم اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کوئی یا ایک آدمی. دیکھیں آپ قرآن کی معجزانہ زبان کو دیکھیں، رجولن اگر ہم اسے اردو میں کریں گے تو اس میں کوئی کا جو ہے پورا لفظ جو ہے کلمہ جو ہے آگے ہمیں اضافیہ سے لکھنا پڑے گا، زیادہ آئے گا یا ایک زیادہ ہے. لیکن اگر صرف ہم تنوین لگا دیں گے صرف تنوین لگا دیں گے تو ہم اس میں ایک یا کوئی کے معنی آ جائیں گے. الرجلو ہے نا. اب یہ ہو کیا یہ رجلن تو کوئی اور ایک آدمی تھا لیکن یہ کوئی خاص آدمی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جدارن کوئی دیوار یا ایک دیوار، وہ ہم جب اس کے حساب سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جملوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی لگے گا یا ایک دیوار لگے گی. الجداری اب ایک حرکت ختم ہو گئی اور شروع میں ال لگ گیا تو یہ خاص دیوار بن گئی. آیتن یعنی کوئی نشانی یا ایک نشانی. جو ہماری قرآن کی آیات ہیں جو ہیں اس کے معنی جو ہیں وہ نشانی ہے. دو قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں، دو قسم کی آیات ہوتی ہیں. ایک جو ہوتے ہیں جو قرآن کی ہیں نشانیاں جو قرآن میں آیات ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو ہم ہر چیز میں نشانی ہے اللہ کی، جیسے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یہ بھی نشانی ہے اللہ کی. ہمارا اپنا جسم ہے، ہماری خلق ہے کہ کیا تھے ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کر دیا. ہمارے سیل ڈیوائڈ ہوئے اور ہم ہر روز ہی ہر دفعہ ہی ہمارا زخم کیسے ہیل اپ کر جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے نشانیاں ہیں ہر چیز میں دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ بھی کیا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. تو الآیات خاص نشانی. یہاں تک جو ہے آج کا سبق تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.